ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ جس کو بچا لے وہ بچے۔ وہ گناہ ہے بدنگاہی کا گناہ، یعنی کہ عورتوں پر غلط نظر ڈالنے کا گناہ۔ بہت سارے لوگ اس سے بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں کو چکر مکر کرتے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، عورتوں پہ نظر ڈالی۔ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتا ہے مومنوں کو حکم دیا جائے، ایمان والوں سے کہہ دیا جائے کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ فرمایا گیا اللہ اکبر، آنکھوں کا غلط استعمال شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نشے نے اور آنکھ کے غلط استعمال نے ایمان تک لیا ہے، ایمان تک لیا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، اس کو کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کا نام برسیسا تھا۔ برسیسا اتنا عبادت گزار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں، اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا، فقی ابو اللہ سمرقندی نے بھی لکھا، علامہ ابن حجر نے بھی لکھا۔ میں ان تینوں کا حوالہ دے رہا ہوں، الفاظ مختلف ہوں گے لیکن گفتگو کا ماحصل وہی ہے۔ توجہ کرنا، گناہ انسان کو کفر تک، جیسے بیماری انسان کو موت تک لے جاتی ہے، بیماری موت نہیں ہے لیکن موت تک لے جاتی ہے۔ اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو بیماری موت تک لے جائے گی۔ ایسے ہی اگر گناہ سے نہیں بچا گیا تو گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا۔ گناہ سے بچا جائے اور گناہ سے سخت نفرت کی جائے۔ حیرت ہے، ہم سور سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے؟ حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں، دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت؟ سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے، منہ پھیرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2-4-6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے؟ ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا برسیسا کافر ہے۔ توجہ کریں آپ، اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے، اس کا علم ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات رک کر کے عرض کروں، کتنے بھی عبادت گزار اور نیکوکار بن جاؤ، اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا، میں ویسا، میں ویسا، اپنی میں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے، اور اکثر میں والے کفر کی وادی میں گئے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، علم پہ گھمنڈ کیے تو گئے، تقوی پہ گھمنڈ کیا تو گئے۔ گھمنڈ اللہ کو کسی کا پسند نہیں، تکبر اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کے شایان شان ہے۔ اس لیے کوئی دولت پا کر کہ میرے تو اتنے بچے اتنا کماتے اتنا آتا ہے اور میں گھمنڈ کروں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم موت کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، اے مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنے والے، کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تیرا مال تجھے موت سے بچا لے گا؟ ایک مقام پہ کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، یعنی تو کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا۔
سود کے دھندے کر کے کتنا بھی جمع کر لے، جوا کھیل کے کتنا بھی جمع کر لے، جنگلی رمی کے ذریعے کتنا بھی کروڑپتی بن جا، سوائے کفن کے تُنے کچھ نہیں لے جانا۔ ارے حلال کفن لے جائے گا، حلال تو ہو سکتا ہے تجھ پہ رحم کیا جائے، بلکہ حلال کفن کو بھی مٹی کھا جاتی ہے۔ جن کا کفن حرام ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، حرام کفن میں لپٹ کر جو جائیں گے۔ بلکہ کرونا نے تو ہمیں وہ دن دکھایا کہ بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو خود کے مال کا کفن بھی نصیب نہ ہوا، گورنمنٹ کے کفن میں لپیٹ کر کے گئے، اور سنت کے مطابق بھی بہتوں کو کفن نصیب نہ ہوا، غسل نصیب نہ ہوا۔ عبرت کی باتیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یہ سب عبرت کی باتیں ہیں۔ تو اپنی ذات پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ جس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہوں، ایمان پر خاتمے کی دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ بڑے بڑوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی میں ان کی کمر جو ہے وہ جھک گئی تھی، عصا لے کے چلتے تھے جوانی میں۔ کسی نے پوچھا جوانی میں کمر جھک گئی؟ فرمایا ہاں، میرا استاد 50 سال تک اس نے کبھی آسمان نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، مسجد میں معتکف تھا اور اپنے دور کا بڑا محدث تھا۔ جب انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ جس نے 50 سال تک مسجد کی کبوتری بن کے زندگی گزاری، جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے رو رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سوچا اتنا بڑا متقی آدمی جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجھ پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی کڑکڑ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی، محفل نے سب نے سنا، اور آج میں جو ہے اس طریقے سے جھک کر کے چل رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کفر پر مرنے کے اندیشے کن کن کے ساتھ ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں جو نماز پڑھے، بے نمازی نہیں، جو نماز پڑھے نمازی ہے لیکن رکوع سنت کے مطابق نہیں کرتا، غفلت کی وجہ سے غلط رکوع کرتا ہے، تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ جن کا رکوع سنت مصطفیٰ کے نمازی ہے، بے نمازی نہیں۔ اب بتاؤ نماز میں رکوع صحیح نہیں کر رہا ہے تو برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، یا بہت تو ایسے وی آئی پی ہے معاذ اللہ کہ جو لوگ صرف عید کی پڑھتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں چھپتی ہے کہ فلاں صاحب عید پڑھنے فلاں جگہ پر گئے۔ آپ اندازہ کریں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، ڈر ہے وہ اذان کا جواب نہ دے، تعظیم و تکریم نہ کرے تو وہ مرے گا، تو ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا۔ اذان کو سن کے دنیا کی بات کری کیا مطلب؟ توجہ کریں، اذان کو سن کے دنیا کی بات کی کیا مطلب؟ یہ پوچھا امین القادری یہ کپڑا کتنے میں خریدا اذان ہوتے؟ توجہ کریں، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ موبائل تمہارا کون سا ہے؟ 13 ہے 14 ہے کون سا ہے؟ اذان ہو رہی تھی پوچھا، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ اب غور کریں، یہی دنیا، اسی کو دنیا کی بات کہتے ہیں۔ آج کل گیہوں کیا بھاؤ چل رہا ہے بازار میں؟ راجہ پور اور دیوگڑھ میں جو آم کے درخت ہے اس پر پھول وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا لگتا ہے کیا کیسے آئیں گے آم اس سال؟ اچھے آئیں گے کہ کمی ہوگی؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، یہی ہے نا دنیا کی بات۔ اذان سن کر اگر دنیا کی بات کی تو کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو اذان سن کر بھی موبائل کے اندر زنا کا منظر دیکھ رہا ہے اس کا کیا حال ہونا ہے؟ جو اذان سن کر بھی فلمی گانے سن رہا ہے، روک نہیں رہا ہے، اس سے رجوع، اس سے رک نہیں رہا ہے، اس کو ختم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اذان کی آواز پر توجہ نہیں، گانے کی آواز پہ توجہ ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، وہ تو گناہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی بعض باتیں تو ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ تو گناہ ہی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوچو ذرا ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو،